ان کے مرضی چھوکروں کے پلے بھی نہیں پڑے گا. وہ کہتے ہیں یہ وہ کرتے، ان کو کخ پتہ بھی نہیں لگے گا، سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو بتائیں کہ ایسے علماء جو یہ جو خود کو علمی کتابی کہہ رہا ہے، وہ جو علماء جن کی زبان کی تاثیر اتنی ہے، پھر جب وہ بولتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں وہ حقائق تاریخ میں لکھی گئی ادب پر ذہن کو کھولنے والی کتابیں وہ لکھی گئی ہیں کہ جن کو اگر پڑھ لیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ بس بندے کو پتہ چلے کہ اصل میں انسان کو کتنی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کتنا فہم اور شعور دیا ہے، کہ جب وہ غور و فکر کرنے پر اتر آئے تو زمین و آسمان جو ہیں، زمین و آسمان کے کونے کونے جو ہیں وہ ادھر بیٹھ کے اپنے ایک گھر میں بیٹھ کے اپنے حجرے میں بیٹھ کے وہ زمین و آسمان آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اتنا علم ہوتا ہے ان کے پاس. تو ان چھوکروں کو وہ علم بتایا جائے تو یہ تو چھوکرے ان کو سمجھ کھ نہ ہے. جی ملک بھائی. اچھا سبحان بھائی، ایک نیچے بھائی ہیں، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو کال پر لینا، کیا رائے دینا چاہ رہے وہ اپنے بھائی ہیں، نعمان بھائی ہیں. ہیں؟ ہاں تو کال پر لینا آصف ان کو. بھائی ہاں، شاید وہ مصروف ہوں گے، وہ خود ہی کال پہ آ جاتے ہوتے ہیں. جی بابر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بابر بھائی وعلیکم السلام. جی جی ٹھیک ہے بابر. جی تو میں نا بتا رہا تھا کہ وہ علماء، وہ جو جن کی میں بات کر رہا تھا، وہ عالم دین ماشاءاللہ، وہ زاہد اسدی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ ان چھوکروں نے ہمیں سننا ہی نہیں ہے. تو جب سنیں گے تو عقل کے پردے ان کے کھلیں گے. تو انصاف کی بات یہی ہے کہ سنا جائے علماء کو، وہ پتہ لگے علم کیا ہوتا ہے، پتہ لگے معرفت کیا چیز ہے، پتہ لگے فقہ کیا چیز ہے، پتہ لگے کہ کیسے کیسے علوم جو ہیں وہ پھر بعد میں فقہا نے اور محدثین نے جو علوم فنون جو ہیں ان کو ترتیب دیا اور ان کو سمجھایا، بتایا. وہ جو سارے علوم ہیں، وہ جو صوفیہ کی اصطلاحات ہیں، پھر محدثین کا جو علم ہے، وہ جب ان کے لیے پڑھے کہ جو ہمیں سننا نہیں چاہتے، سنیں گے تو پتہ چلے گا نا. اب ہمارے وہ علی نواز بھائی ہیں، فیصل آباد کے مفتی صاحب ہیں، پی ایچ ڈی مکمل ہو چکی ہے ان کی ماشاءاللہ. ابھی وہ جو ان کا لاسٹ جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر، وہ جو ان کی ریسرچ ہے اس کے اوپر وہ کام کر رہے تھے. اب کام کرتے کرتے انہوں نے جو اپنی تحقیقات ہیں، اب وہ جو حوالہ جات اینڈ پہ ہوتے ہیں ان کو اٹیچ کرنا، اب اس پر کام ہو رہا ہے. تو اس کے بعد ان کی یہ جو پی ایچ ڈی ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. اور ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب، جو بھی ان کا پھر نام ہوگا وہ پکارا جائے گا. سبحان وہ ایک بھائی بڑی وہ علمی انہیں شخص. ڈگری مل گئی ہے انہیں. اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا. میرے نالج میں نہیں تھا، مجھے یہ تھا کہ ابھی وہ پروجیکٹ جو کام ہے ان کا اس پر حوالہ جات کا، کیونکہ انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میرے یہ جو ابھی
2 دن پہلے کی ویڈیو ہے نا، میں وہ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی حوالہ جات لگنے والے رہ گئے ہیں۔ وہ جو ان کے چینل پہ ہے نا حدیث رسول میں تحریف کرنے والا مرزا انجینئر کا بابا پکڑا گیا، یہ 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے، ان میں اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پرانی ویڈیو ہو، انہوں نے اب اپلوڈ کی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر یہ نا پرانی ویڈیو ہوگی۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، ان کی عمر دیکھ لیں، اور اب جا کے علم جو ہے وہ بتاتے ہیں نا کہ پہلے جو درس نظامی ہوتا تھا وہ 20-20 سال کا ہوتا تھا، 15-15 سال کا، پھر آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں نے ہی یہ سارا ترتیب دیا ہے، پھر اس کو اس طرح انہوں نے کورس کو بنایا کہ وہ سارا کے سارا علم جو ہے وہ جمع کر دیا کتابوں کی شکل میں، پھر اس کو پڑھایا جاتا ہے، پھر جا کے اب وہ شارٹ ہو کے 8 سال کا کچھ اب 4 سال کا رہ گیا۔ تو اس میں اتنے فنون پڑھا دیے جاتے ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی پکی اتنی کر دی جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ جب بنی ہوئی بنیاد کے بعد انہی علم و فنون کے اندر وہ جب اس کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے اس میں پی ایچ ڈی کرنی ہے یا میں نے اس میں اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ بننا ہے، تو پھر اس کے لیے آسانی ان کے لیے ہوتی ہے، اور وہ پھر اس میدان میں نکل کے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو اتنی یہ جو ترقی کی ہیں، تو بس مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے، ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، علماء کی قدر نہیں کی، اور ساری عمر جو ہے وہ ایسے ہی گزار دی، اور علماء کا مرتبہ مقام نہیں جانا، اور اولاد جو ہیں، اولاد بھی ایسے ہی ہے کہ ان کے پیچھے اپنی دنیا داری کے پیچھے پڑ گئے۔ اب وہ پڑھے کیسے کہ خود پہلے حکمران ایسے سلیکٹ کیے ہیں، ان سے اپنے مفاد اکٹھے کیے ہیں، اور ان حکمرانوں نے جو وہ چاہتے تھے اپنے آقاؤں کی وجہ سے جو انہوں نے قوم کو دیا وہ لیتے رہے یہ لوگ، تو وہی جو لیا، نہ تعلیم کے اوپر کوئی بجٹ جو ہے وہ پاکستان کا بھی آپ ایسے دیکھ لیں کہ جو بجٹ ہے پاکستان کا تعلیم کے اوپر کتنا ہے، تو ان کو انہوں نے سلیکٹ کیا، پھر اپنے اوپر مسلط کیا، انہی کی وجہ سے اب دیکھیں وہ جو ایک کوئی زاہد حامد ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، کہ جس نے تحریک ختم نبوت کی اور ناموس رسالت کی جو ترمیم ہے، سوری جو قانون ہے اس میں ترمیم اس نے کی تھی، اور ایک ماشاءاللہ ہماری بہن کا ایک بڑا کلپ نا وائرل ہو رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں خود وہ دھرنا تھا، پتہ نہیں کون سا دھرنا تھا، تو میں خود خلاف نکلی تھی علماء کے، اور مجھے آج پتہ چلا کہ اگر بابا جی اس وقت یہ دھرنا نہ دیتے تو آج قادیانی دندناتے پھرتے پاکستان میں، اور کہتے وہ جو قانون ہے ناموس رسالت کا قادیانیت کے حوالے سے اس میں ترمیم ہو جاتی، تو اگر بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتے، وہ آپ لوگوں میں قادیانی پھر رہے ہوتے، اور وہ کر رہے ہوتے گستاخیاں، اور کوئی قانون نہ ہوتا ناموس رسالت کا، وہ جو شاعر اللہ ہیں ان کو استعمال کر رہے ہوتے آپ لوگوں کے سامنے، تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں کو، تو خود ہی ان کو مسلط کرتے ہو اپنے اوپر، ان کو ووٹ دے کے لے کے آتے ہو، اور پھر ان کو اپنے اوپر مسلط کروا کے تم لوگ حملے کرواتے ہو اسلام پر، تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں، انہی کی وجہ سے پھر علماء کو بدنام کیا جاتا ہے۔ بھگتو، ہم تو کہتے ہیں عوام جو کر رہی ہے ایسے بھگتو بھائی، بھگتیں گے آپ لوگ۔ وہ اولیاء اکرام کو گالیاں دے رہا ہے، انبیاء کو گالیاں دے رہا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دے۔ کیوں بھائی؟ علماء کے ساتھ ہی نہیں ہو آپ کہتے ہو کہ نہیں سانو گھر بیٹھے مل جائے علماء
ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਲਮਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ मेरे मुंडे ने मोबाइल लेना वा मेरी बेटी के ये ड्रेस आने चाहिए मेरी बेटी का वो शादी का इतना खर्चा आ गया है मैंने ये करना है मैंने वो करना है मेरे ये मामला आता है मेरे वो मामला आते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता वो अपना नफा नफसी के दौर में वो लगे हुए हैं दुनियादारी निभा रहे हैं और जब उलमा बाहर निकले तो बस बकवास कर दो इनका काम ही यही है इनका काम ही यही है जी उस्मान भाई, अगर इजाज़त हो तो माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो कलाम के 2 शेर पेश करना चाहता हूँ। जी जज़ाकल्लाह मलिक भाई जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ, होए वे रल देन लोकी तेरे नाल सोनिया, होए वे रल देन लोकी तेरे नाल सोनिया। तेनू रब ने बनाया बे मिसाल सोनिया, ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਓ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੁਲਾਓ ਆਕਾ ਰੁੱਖ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੁਲਾਓ ਆਕਾ ਰੁੱਖ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਚ ਰੋੜੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਚ ਰੋੜੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਾਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਇੰਜ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਜ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਾਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਓ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾਹੁ ਖੈਰ। माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह ਉਸ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੀ ਲੋਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਅੱਥਰੂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਝੂਮਣ ਵਾਸਤੇ।
ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਿਆ ਬਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਫਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। हाँ जी, जी जी, देखी है, मैंने देखी। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲਮੀ ਇਖਤਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ करना। मैं सुनाना। अरे भी भोले भाले स्टूडेंट्स जो है ना बात जी, इस मामले में हमें इंजीनियर साहब से इख्तलाफ रखते हैं। और नसो तो इख्तलाफ कर रहे हो, चाहे इख्तलाफ करो, पहले किसी का मुकदमा समझो। इख्तलाफ करके साइड हो जाते हैं लोगों के दबाव की वजह से, लोगों को खुश करने की। मैं एक एक झोले का जिम्मेदार हूँ अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। जहां मुझे लगेगा कोई गलत बात है मैं रुजू भी करूंगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रुजू करता हूँ। जाओ नहीं चैलेंज है भाभीियों, किसी भी बरेलवियों की मस्जिद में या अल्लाह मदद लिख के बताओ, और लिखने साथ से। अच्छा भाई, कहता है मैं रुजू भी करता हूँ, ये भी बात है भाई। बंदा बड़ा खरा भाई, रुजू भी करता है अन्नी दा। ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਵੇ? ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਿਹਾ ਤੇ। नहीं, ये डॉक्टराइन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੋਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਛੋਕਰੇ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾइन ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੁਫਤੀ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਆਹੋ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਐਸੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਫਿਤਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਬਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 251 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਦਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸਤਮਦਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 251 ਹੁਣੇ ਕੱਢੋ, 251 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? नहीं हसन भाई, मैं कह रहा हूँ ये बात ठीक है, लेकिन अगर बात यह है कि जो औलिया अल्लाह के लोग हैं ना,
ان کا وسیلے کے صدقے مانگتے ہیں کہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی حق ہے، ان کا واسطہ دینا چاہیے، پہلے اللہ سے مانگے پھر ان کا واسطہ دے، جیسے کہ یا اللہ تجھے نبی کا واسطہ، حضرت امام حسین کا واسطہ، ٹھیک ہے، یہ تو ہستی ہیں نا، بڑی بڑی عظیم ہستی ہیں، ان کے صدقے ہماری بلائیں ٹلتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ پورا ایک رسالہ ہے، جلد 21 میں۔ شکر الحمدللہ۔ برکات الامداد کے حوالے سے نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پورا ایک رسالہ ہے، صفحہ 301۔ یہ آپ نا اس حوالے سے پڑھیں، پھر آثار مقدسہ، ان سے تبرک و توسل، یہ رسالہ آپ پڑھیں، یہ بھی جلد 21 میں ہے، یہ 397 سے ہے۔ یہ دماغ کی نا گریں کھول دے گا، یہ جو رسائل ہے نا یہ دماغ کی گریں کھول دیں گے، اور جو مستعان حقیقی مددگار اللہ، اور پھر یہ کہ اولیاء اللہ سے انہوں نے سارا جو ہے وہ قرآن و حدیث سے، احادیث سے 33 سے زیادہ وہ احادیث اس رسالے میں نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ رسالہ 301 صفحہ، یہ رسالہ اس حوالے سے پڑھیں، زبردست رسالہ ہے۔ آصف بھائی آپ بھی پڑھیے گا یہ والا کیا نام رسالہ۔ ہے عثمان بھائی؟ میں رسالے کا کیا نام ہے؟ ایک منٹ میں نکال لوں اس کو دوبارہ۔ یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، یہ نا آئے تو وہ میں دوبارہ پڑھ رہا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک ہی ہے نا، یہ کو ہم نے یہ آیتیں معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ہم نے خود تو قرآن پاک کے اندر نہیں نا ڈالی ہیں آیتیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں ذرا یہ آپ اپنے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں نا میں انہیں ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اور لفظ کیا ہے کہ دنیا تباہ ہو جاتی، لفظ یہ ہیں، یہ دیکھیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعد لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ اگر ہم بعض لوگوں کے ذریعے، دفع اللہ لکھا ہوا ہے نا، کہ بعض لوگوں سے بعض لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتے تو یہ دنیا تباہ ہو جاتی۔ یہ یہاں پہ تباہ کے لفظ موجود ہیں، یہاں پہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے انسان، ایسے اللہ کے ولی بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے، زمین و آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر روایتیں موجود ہیں۔ اس دن اس نے بکواس کی ہے کہ نہیں جی یہ روایتیں تو مضبوط ہی نہیں ہیں، اس نے ایک جگہ پہ بکواس کی ہے، ہمارے سامنے کوئی چھوکرا آئے نا، میں پھر اسے بتاؤں گا یہ روایتیں مضبوط ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت علی راوی ہیں اس روایت کے کہ اللہ تعالیٰ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 لوگ ہر وقت دنیا کے اندر ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ حضرت علی اس کا راوی ہیں اس کے۔ جی عثمان اور بھائی۔ یہ ابدال کہتے ہیں نا، یہ ابدال کتب کہاں سے آ گیا؟ انہی حدیث سے، بلکہ یہ تو تواتر کے ساتھ اتنی حدیث ہمیں ملتی ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ تو یہ جو رسالہ ہے نا یہ ایسا بھائی ہے برکات الامداد، مدد رسالہ جو ہے یہ سے برکات الامداد کے حوالے سے ہے کہ مدد امداد کی برکتیں۔ سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ آیا ایاک نستعین کے معنی یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ استعانت غیر حق سے شرک ہے؟ دیکھ حسر نستعین اے پاک دیں استعانت غیر سے لائق نہیں، یہ نا آگے شعر لکھا ہوا ہے۔ اور علماء صوفیہ کرام کا عقیدہ یوں ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا بھی یہی ایمان تھا، اور حضرت مولانا نظامی گنجوی رحمہ اللہ بھی دعا میں عرض کرتے تھے اے بزرگ بزرگی عطا فرما کہ میں بے کس ہوں، تو ہی حمایت کرنے والا، میری مدد کو پہنچنے والا۔ تو اس طرح کے نا جو صوفیہ اکرام کی علماء کی جو بات ہے اس کو لے کے سوال کیا گیا۔
تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس کے اوپر پورا یہ رسالہ لکھا، زبردست ماشاءاللہ رسالہ لکھا. اور عثمان بھائی یہ نا برکات الامداد لأہل الاستمداد یہی ہے نا؟ جی، لی اہل الاستمداد. جی اچھا، یہ اچھا رسالہ جی، جو ہے نا اس میں اعلیٰ حضرت نے نا اجازت ہے، پھر بتایا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ملاقات ہوگی آپ سے. یہ ایک، جی ہاں جی جی ضرور مطلب بھائی ایک انشاءاللہ سنیے جی، تعالیٰ. جی جی کہتے ہیں ضرور شرک کا سنتے ہیں آپ حکم سے. دینا ٹھہرے کہ مگر ان کی عقل کم ہے. آیا کریمہ و ایاک نستعین مناجات سادی و نظامی میں استعانت و فریاد رسی یاوری دیاری حقیقی کا حضرت عزو علا میں حسر ہے، نہ کہ مطلق کا. بلا شبہ حقیقت ان امور بلکہ ہر کمال بلکہ ہر وجوہ ہستی. بھائی یہ چیزیں جو ہم یہ مرضیوں کے سامنے پڑھیں گے ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ اچھا وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وجوہ ہستی کی خاص بجناب احدیت عز و جل ہے استعانت حقیقیہ، یہ کہ اسے قادر بذات و مالک مستقل و غنی و بے نیاز جانے. کس کو؟ غیر اللہ کو. اگر وہ استعانت حقیقیہ سمجھے، قادر بذات سمجھے، مالک مستقل اور غنی سمجھے، بے نیاز اس کو جانے، بے اطاع الہی جانے کہ بھائی جس سے میں استمداد کر رہا ہوں، اگر وہ یہ جانے کہ یہی حقیقی استعانت کرنے والا ہے، یہ قادر بھی ہے، یہ بذات قادر بھی ہے، مالک بھی ہے، مستقل بھی ہے، غنی بھی بے نیاز بھی ہے، اور بے اطاع الہی یعنی کہ اطاع الہی کے بغیر یہ بندہ جو ہے ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. کہتے ہیں اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے. شرک ہے، نہ ہرگز کوئی مسلمان غیر کے ساتھ اس معنی کا قصد کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان غیر کے ساتھ، غیر اللہ کے ساتھ اس کا ان معنی کے ساتھ قصد نہیں کرتا، بلکہ واسطہ وصول فیض و ذریعہ وسیلہ قضائے حاجات جانتے ہیں، اور یہ قطعاً حق ہے. اور خود رب العزت تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. پھر آگے وہ پھر دلائل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو حصر موجود ہے، تو اگر مطلق یہ بات کر دی جائے تو پھر تو یہ جو آیت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے کاموں میں جو ہے ان کی مدد کرو، تو یہ بھی شرک ٹھہرا. اگر مطلق اس کو بیان کیا جائے یہ بھی شرک ٹھہرا. تو یہ تو بڑی آیات. پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں بخش سکتا. اگر کسی نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا تو کیا اللہ تعالیٰ قادر و مطلق نہیں ہے؟ خود بذات قادر و مطلق ہے، وہ کیا بخش نہیں سکتا؟ خود کسی مسلمان نے اپنے اوپر ظلم کر دیا تو کیوں فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں، کہ اے نبی وہ تیرے پاس حاضر ہوں، جو صحابہ ہیں یا مسلمان ہیں انہوں نے ظلم کر لیا وہ آپ کے پاس حاضر ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ میں ہی پوری کائنات میں افضل جو وسیلہ ہے وہ میں ہوں، اور میرے وسیلہ سے دعا مانگو. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دیں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا، ان کی بخشش کر دے گا، اور یہ دولت اور نعمت پائیں گے. تو اسی طرح جو ہے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وسیلہ بنے، مددگار بنے اس حوالے سے کہ کوئی ظلم اپنے اوپر کر لے وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اب جیسے ہے کہ استعانت کرو صبر و نماز کے ساتھ، اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہے کہ صبر اور نماز سے جو ہے وہ مدد چاہو. اب نماز کے ذریعے نماز ہمارا وسیلہ بن رہی ہے اللہ کے حضور. تو اگر ڈائریکٹ کوئی بات ہوتی تو ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑتی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تفریق کرتے ہیں غائب کی تفریق کرتے ہیں. اس کے اوپر تو تواتر کے ساتھ بے شمار احادیث ہیں. اب فرشتے جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے غائب ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو مدد کے لیے پکارو جب تمہیں مشکل پڑ جائے. تو کیا اللہ کے نبی نے یہ جو صحیح حدیث ہے شرک کی تعلیم دی ہے؟ مرزا جینیت چھوکرا کہتا ہے بھائی یہ جنگلوں کی حد تک ہے، یہ جو جنگلوں کی حد تک ٹھیک ہے، شہروں میں نہیں یہ کرنا چاہیے، یعنی کہ جنگل میں کر لیں گے تو ٹھیک ہے، شرک نہیں ہوگا.
شہر میں وہ کام کر لیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو یہ نا آصف بھائی آپ یہ احادیث ملاحظہ کریں اس رسالے میں جو بتا رہا تھا نا کہ یہ 29 میرے سامنے حدیث آ گئی، حدیث نمبر 30 آ گئی، 31 آ گئی، 33، 34، تو اس طرح نا یہ تقریباً کوئی 33 سے لگ بھگ جو ہے وہ اس رسالہ میں احادیث بیان کی گئی ہیں، اور وہی ساری احادیث، اور ایک ایک کے اوپر ان احادیث کے مطابق ایک ایک کے اوپر یہ فتویٰ صادر ہوتا ہے کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرک کی تعلیم دیتے رہے۔ یہ سنیے گا، ایک ویڈیو سناتا ہوں۔ آئی یار، ایک تو نا یہ کیبل کو کھچاؤ آ گیا ہے، یہ بار بار نا میری ڈسک جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ رجال الغیب ہوتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جنگلوں میں، رجال الغیب یا فرشتے، تو تم یہ جب کہو گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو وہ فرشتے اور جانور کو ہانک کر تمہاری طرف کر دیں گے، تو یہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ وہ تو ہم مانتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ صبح تک اس کے اوپر مامور ہو جاتا ہے حفاظت کے لیے۔ تو یہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن اس میں بھی نہیں ہے کہ آپ نے فرشتے کو پکارنا۔ لیکن اگر کہیں فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، نبی اسلام نے کہا ہے کہ جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں، تو جنگلوں تک رہے نا، آپ شہروں تک تو نہ رہے۔ اچھا خود ہی حدیث کا انکار کرتا ہے کہ اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ فرشتوں کو ہم نے پکارنا ہے۔ جی ٹھیک ہے ملک بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لائیں، آپ اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ تو حسب بھائی دیکھیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ رجال الغیب ہوتے ہیں، ان کو پکارنے کا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، اگر کہا ہے، تو آگے جا کے پھر مکر جاتا ہے اسی میں کہ اس میں تو جو کہتا ہے نا کہ وہ فرشتے معمور ہو جاتے ہیں، تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پکارنا ہے۔ تو حدیث تو وہ پڑھ رہا ہے جس میں فرشتوں کو رجال الغیب کو یا فرشتوں کو پکارنے کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ ان سے مدد طلب کرو، کہو یا عباد اللہ غیثونی یا عباد اللہ آئینونی، کہو ان کو، پکارو ان کو۔ تو کہتا ہے اگر یہ کہا ہے تو پھر وہ شہروں کی جنگلوں کی حد تک رہیں، یہ شہروں پہ لاگو نہیں ہوتی یہ بات۔ تو سب سے بڑی جو ہے وہ اس طرح کی تواتر کے ساتھ جو احادیث ہیں، تو ان سے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ ثبوت مل جاتا ہے کہ غیر اللہ کو آپ حقیقی استعانت حقیقی نہ جانے، قادر بذات نہ جانے، ان کے وسیلہ سے، یعنی کہ اب جب ان کو ہم کہیں گے وہ ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں گے، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ سے وہ ہماری حاجت جو ہے وہ پوری فرمائیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے یہ سارے معاملے کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر بالقرآن بھی اگر کر لیں تو شرک کی تعریف کر لیں تو بالکل جو ہے وہ یہ عقیدہ حق عقیدہ ہے، بالکل حق ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ تعصب کی، نفرت کی، شرنگیزی کی اینک لگا کے جو ہیں وہ امت مسلمہ پہ ایسے لوگ شرک کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، اور جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کی اپنی ساری کتب بھری پڑی ہیں استمداد سے۔ جی آصف بھائی پھر آپ گفتگو فرمائیں، پھر انشاءاللہ میں نا نکلنا ہے، ایک کام ہے مجھے، تو پھر انشاءاللہ دوبارہ میں کروں گا برابر۔
جی عثمان بھائی نہیں، آپ عثمان بھائی فری ہو کے آ جائیں، پھر براڈ کرتے ہیں، پھر تب تک میں ذرا تھوڑی سی ہے کہ ذرا نیند پوری کر لوں، پھر بیٹھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ آتے ہیں تو پھر بیٹھتے ہیں پھر دوبارہ۔ جی 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 بابا بھائی۔ اس کا ماڈل نمبر لکھا ہوگا پیچھے، اس کا ماڈل نمبر دیکھ کے نا اس کو آپ سرچ کریں گے تو پھر وہ آئے گا، ادروائز نہیں آئے گا وہ، اس کے پیچھے ماڈل نمبر لکھا ہوتا ہے۔ جی ہوں 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 وہ کیا ایرر دیتا ہے، وہ اس کی اسکرین شاٹ لے کے مجھے بھیجیں، میں دیکھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ واٹس ایپ پہ آپ میرے سے رابطہ کر لینا، میں انشاءاللہ کوشش کرتے چل جائے آپ کو۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ بابر بھائی، جزاک اللہ۔